افغانستان کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کا نام بدغیس ہے، وہاں پر ایک منی بس کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں 11 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی شخص نے یا کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بدغیس کے ہی علاقوں پر طالبانوں نے مختلف جگہوں پر اپنی چیک پوسٹیں قائم کی ہیں اور امریکہ کے جو ٹھکانے تھے چھوٹے موٹے، بڑا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، چھوٹے موٹے فٹ پرنٹس تھے امریکہ کے، وہ طالبانوں نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جس کا نام حمداللہ محب ہے، انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ پاکستان طالبانوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں انتہائی غلیظ بات اس شخص نے کہی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ایک فحاشی کا اڈا ہے۔ تو یہ بات سامنے آتے ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حمداللہ محب کے منہ پر ٹھیک ٹھاک تماچا مارا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ کے بعد اسلام آباد کسی بھی طریقے سے حمداللہ محب جس نے یہ بات غلیظ بات کہی ہے اس کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گی، اور معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کے معاملات کیسے ہیں اور امریکہ کیسے پھنس چکا ہے۔ تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو دوست ہمارے اس چینل اسرار ٹی وی پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ طالبانوں نے بڑی اہم اور اسٹریٹجک پوائنٹس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جلال آباد کی طرف طالبان موو کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ننگرہار کے اوپر انہوں نے چیک پوسٹیں قائم کی ہیں۔ آج بڑی اہم بات یہ ہے کہ بدغیس کے اوپر دو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ ایک تو طالبانوں نے مختلف جگہوں پر اپنے فٹ پرنٹس بنانے شروع کر دیے ہیں، یعنی چیک پوسٹیں بدغیس کے اوپر بنانا شروع کر دیے ہیں اور ڈسٹرکٹ بدغیس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ بدغیس کے اندر ایک منی بس جا رہی تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں 11 کے قریب لوگ جو تھے وہ آن بورڈ تھے، وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنا فوکس ڈائیورٹ کر کے افغانستان کی طرف آ رہے ہیں۔ اب امریکہ کیوں اس تمام تر کہانی میں مصیبت میں پھنس چکا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ 4 جولائی سے پہلے اپنا سیف طریقے سے وڈرال کر لے۔ دیکھیے کہ پاکستان نے اس کو نہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کا کہا ہے اور نہ ہی زمینی حدود کے لیے کہا ہے کہ وہ آئیں اپنے جتنے بھی ویپنز بڑے بڑے اٹھا کر لے کر آئیں اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ملک کی طرف چلے جائیں۔ تو دیکھیں 4 جولائی کو امریکہ کے اندر امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ 4 جولائی تک طالبان جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے، وائلنس نہ بنائیں، وائلنس کریٹ نہ کریں۔ اگر وائلنس اسی طرح جاتا رہے گا تو امریکہ کبھی بھی اپنے فنگر پرنٹس یا فٹ پرنٹس آپ کہہ سکتے ہیں اس ریجن سے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ امریکہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر جائے گا جاتے جاتے، پھر یہ علاقہ جو ہے، پھر یہ جو ریجن ہے وہ وائلنس کی طرف چلا جائے گا۔ تو طالبانوں سے امریکہ نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں آرام سے نکلنے دیجئے، اگر نہیں نکلنے دیں گے تو ہم بھی وائلنس کریں گے طالبانوں کی طرف۔ تو آخر میں بڑی اہم بات کریں گے کہ افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے اور پاکستان کو فوج کا اڈا قرار دیا ہے۔ تو یہ انتہائی غلیظ بات اس شخص نے کی ہے۔ بہرحال پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے اور پاکستان نے ڈپلومیٹک طریقے سے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حمداللہ محب کو کہا ہے کہ اپنی اوقات کے اندر رہو، اگر اس طرح کے بیانیے اشرف غنی اور اس کی گورنمنٹ دیتی رہی تو پاکستان افغانستان کے معاملے میں نہیں آئے گا، نہ امریکہ باہر نکلے گا افغانستان سے، نہ ہی اشرف غنی کو طالبانوں سے کوئی بچائے گا۔ تو یہ معاملات تھے جس کی وجہ سے کافی ہڑکم مچا ہوا ہے پورے اس ریجن کے اندر، پورے اس انٹرنیشنل ارینا کے اندر۔